ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا مولانا معوانا ملجانا طبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ مزاج بنا سو پورے ذوق دے نال درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا۔ آپ بھی خاموش ہوتے آپ بھی خاموش ہو، فرنٹ سیٹاں والے بندے تو اچھی بولنے چاہیے نے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل السنہ و جماعت، بالخصوص سادات کرام اور معززین علاقہ، جتنے منتظمین جلسہ اور دور و نزدیک تو جتنے احباب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ تو انہوں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ دا اس ذوق ویکھ کے یقیناً تھکاوٹ بھی اتر گئی اور طبیعت نو بھی بڑی مسرت محسوس ہوئی کہ حضور جان کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک دا انعقاد اور پھر جمیع احباب دا ذوق اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے میلاد شریف دیاں خوشیاں دا صدقہ تو انہوں دائمی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں چند منٹ مختصر با مقصد و ضروری چند معروضات عرض کراں گا، اس یقین نال کہ احباب مکمل توجہ نال سماعت فرمائے سن۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کرنا شرک نہیں، بدعت نہیں، رسم نہیں، کوئی سالانہ ماہانہ ساڑا مزاج نہیں، بلکہ میلاد النبی دا انعقاد کرنا دین ہے اور ہمیشہ تو اہل اسلام دا طریق ہے۔ سب تو پہلی بات ذہن وچ رکھنا کہ کائنات سب تو بڑی نعمت بھی میرا نبی ہے، کائنات سب تو بڑا رب دا فضل بھی میرا نبی ہے، کائنات سب تو بڑی رحمت بھی میرا نبی ہے۔ پھر آپ عدم توجہ جو نکلو گے کو 15-20 منٹ سے پھر تو مزاج دا سفر کر لیں گے۔ سب تو پہلی بات، جیسی نعمت ویسا شکر، جیسی نعمت ویسا چرچا، جیسی نعمت ویسا جناب چرچا، جیسی نعمت ویسی خوشی، جیسی نعمت ویسا شکر۔ اور قرآن پاک نے اے اسلوب بیان فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے، یہ پنجابی ٹھیک ہے یہ اردو کر لیے ہیں وہ پھر پنجابی والی سبحان اللہ اچھیا، ہاں یہ دھیان رکھنا، نہیں تو پھر پروفیسر والا لیکچر سیدھا سیدھا ہے جی ختیمہ والی تقریر آ تو پھر جن سیدھے راہ تواڈے نے انہیں تک کسی دے ہے ہی نہیں۔ وہ جہاں ساری گڈی چلاؤندا انہیں رات 3 بجے آخیا استاد جی جی مارنا ہی سی تے پنجاب چ تو مارو آ، جی میں اتنی پیار سے ادھر آیا ہوں تو آپ کو تو پھر سننا پڑے گا نا پورے ذوق کے ساتھ، وقت ضائع کرنا میرا مزاج بھی نہیں ہے۔ سب تو پہلی بات، جس وقت اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے، اور قرآن کی فرما رہا فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا سب تو پہلی بات ہے کہ اس نعمت دے ملنے تے چرچا کیتا جائے۔ اچھا دوسری بات فرمایا جدوں کو نعمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، اظہار خوشی کیتی جائے۔ اور تیسری بات فرمایا جدوں کو نعمت ملے شکر کیتا جائے۔ میں دوبارہ اپنے جواب دی توجہ حاصل کر رہا ہوں۔ میلاد النبی دا انعقاد ذہن وچ رکھنا، اے لیٹاں، اے بازار سجانا، اے جھنڈیاں، اے سب کچھ کے ایک اظہار خوشی ہے۔ اور قرآن کی کہہ رہے ہے جس وقت کوئی نعمت ملے شکر کرو۔ اسی میلاد النبی دا انعقاد کر کے جانے کائنات ایسی نعمت دے ملنے تے شکر بھی ادا کر دیں۔ قرآن پھر فرما رہا جدوں نعمت ملے چرچا کرو۔ اسی میلاد النبی دا انعقاد کر کے سارا ماحول بنا کے مصطفیٰ کریم جیسی نعمت دا چرچا بھی کر رہے ہیں۔ تیسری بات فرمایا جدوں نعمت ملے
فرمایا خوشی بھی کرو، چرچا بھی کرو، شکر بھی کرو، خوشی بھی کرو، اگر زبان اجازت دے تے اگلے جملے قتل نہ کرنا۔ سوچ جشن میلاد النبی دا انعقاد کر کے، آ جھنڈے لا کے، آ بازار سجا کے، اے لنگر پکا کے، اے علماء بلا کے، اے سارا ماحول بنا کے، ایسی پاگل نہیں ہاں، کائنات عالم دے کی پیغام دینا چاہنے ہاں۔ سنو، مصطفیٰ جیسی نعمت کوئی نہیں، میلاد جیسی خوشی کوئی نہیں۔ سب کو اعلیٰ نعمت میرا نبی، سب کو اعلیٰ نعمت۔ میں تیسری مرتبہ آپ کی عدم توجہ دی نظر جملہ کر رہے ہیں بھائی، سب کو ڈاڈی نعمت میرا نبی۔ یا اللہ جنہوں سمجھ کے بولن دی توفیق ہوئے، بخت اچھے ہون، سب کو ڈاڈی نعمت میرا نبی۔ ورنہ یہ ہونے گا کہ کشمیر بے نظیر ہے بھی نہ ہوندی جے زہرا دا بابا نہ ہوندا۔ اے کائنات دیاں رونقاں، اے بہاراں، اے لذتاں، اے رشتیاں دا تقدس، اے حیا، اے ایمان، اے اخلاق، ہر شے آئی تے حضور دی وجہ تو آئی۔ آج ہم سے بات کرتے ہو، ذرا انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ تو کرو، ماضی کیا ہے۔ وہ انسان جو آج عزت کی نظر دیکھا جاتا ہے، کبھی وہ بھی وقت تھا سکی ماں سے زنا کرنے والا سگا بیٹا تھا، کبھی وہ بھی وقت تھا سکی بیٹی کو دفن کرنے والا سگا باپ تھا، کبھی وہ بھی وقت تھا سکی بہن کو قتل کرنے والا سگا بھائی تھا۔ سوچ، پر جب تیرا میرا نبی آیا، زہرا کا بابا آیا، لاچاروں کا چارہ آیا، بے سہاروں کا سہارا آیا، ہر رشتے کو تقدس ملا جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا، حیا ملا جب حضور کا میلاد ہوا، ایمان ملا جب حضور کا میلاد ہوا، برکت و خیر نصیب ہوئی جب حضور کا میلاد ہوا۔ تے جے تواڈے کو اقبال دی بولی سمجھے تے گل بڑی اگلی کر دیتی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، شے ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خامہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، جے آنکھ کو جان دے ہو تے بریلی دے کچے حجرے میں بیٹھنے والا غیرت مند بابے کی قلم نے آکھیا گل لگ لیے، وہ کیا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہیں کاش دی لذت لو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کیونکہ کائنات دی جان مصطفیٰ، جان ہے تو کائنات کی رونقیں بھی سلامت ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وجود اقدس کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنیاں بھی بندیاں نو نعمتاں عطا کیتیاں، کسے بھی نعمت دے عطا کرنے تے نہیں فرمایا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رزق نعمت ہے پر اللہ نہیں فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا، اولاد نعمت ہے اللہ نہیں فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا، صحت نعمت ہے اللہ نہیں فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا، کاروبار حیات نعمت ہے اللہ نہیں فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا۔ اگر کشمیر دے احباب نہ جملہ دی لذت محسوس کرن تے چا صاحب ایسی اللہ ہزار نعمت عطا کرنے تو بعد احسان نہیں جتایا، پر جدو آمینہ دا لال آیا، زہرا دا بابا آیا، حسین دا نانا آیا، صدیق اکبر دا آقا آیا، فرمایا اے ایمان والو میں رب تواڈے تے احسان کیتا، اللہ کروڑا نعمت عطا کیتیاں پر احسان نہیں جتایا، جدو میرا نبی آیا احسان کیوں جتایا؟ اگر ہاتھ نال اوڑ تے چک کے بولنا، فرمایا وجہ ہے ہر نعمت عام نعمت ہے، میرا نبی تو میری خاص نعمت ہے جڑی تانوں عطا کر دیتی، تا اللہ فرمایا تواڈے تے احسان کیتا۔ یہ تا سال بعد میلاد کر دیں، روز بھی کریے تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا سبب، اللہ جتنیاں بھی نعمت عطا کیتیاں، قرآن دے کسے مقام میں چلا نہیں فرمایا میں کیا احسان کیتا تواڈے تے، رزق نعمت، صحت نعمت، اولاد نعمت، کاروبار نعمت، ہر نعمت عطا کرم تو بعد احسان نہیں جتایا، پر جدو تیرا میرا رسول آیا، تیرے میرے آقا نعمت آئے، 12 ربیع الاول دی صبح نو جناب سیدہ مخدومہ دے آنگڑے تاردار ختم نبوت دی ولادت باسعادت ہوئی، فرمایا اے ایمان والو میں رب تواڈے تے احسان کیتا، پھر آہستہ نہ بولنا تکلیف ہوئے گی، فجا فرمایا ہر نعمت کا نعم البدل ہے۔ آپ بندے نے کھوڑے تے ہاتھ رکھے نے، میں پھر تیرے الوے کے سنانا، ہر نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے،
یا اللہ جڑا سمجھ کے بولے خیر ہے، رزق نعمت ہے ایسا ہم جتایا نہیں، یہ نعمت رب دے خزانے چ اور بھی ہے، اولاد نعمت ہے ایسا ہم جتایا نہیں، یہ نعمت رب دے خزانے چ اور بھی ہے، کاروبار نعمت ہے پر ایسا ہم جتایا نہیں، یہ نعمت رب دے خزانے چ اور بھی ہے، لباس نعمت ہے پر ایسا ہم جتایا نہیں، پر یہ نعمت رب دے خزانے چ اور بھی ہے۔ 60 پر جدو تیرا میرا نبی آیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں میں رب تہاڈے تے احسان کیتا، کیوں؟ ہر نعمت رب کے خزانے میں اور بھی ہے، دوجا محمد رب کے خزانے میں کوئی نہیں ہے، ایک ہی سی ہے، یہ وہ نعمت ہے، سب کو اعلیٰ نعمت عطا فرمائی۔ تے اسی پنجابی دی جو بولی چ گل کریے تھی چاس بہتی آ وینی ہے، جوڑ ہی نہیں ساڈے نبی دا۔ اچھا جنہوں یہ سمجھ نہیں آئی میں اور کیڑی بولی چ گل کراں بھاؤا، پھر پیار کرنا، جوڑ ہی نہیں ساڈے نبی دا۔ ہن بھی جیڑا بہتا معزز ہے منہ تھلے رکھے، میں اودے نال گل ہی نہیں کردی، ایتھے تے دیوانے نال گل ہو رہی ہے، نہیں جوڑ میرے رسول دا۔ اجے بھی دو بندیاں دے ہاتھ تھلے رہ گئے، نہیں جواب میرے رسول دا، نہیں ثانی کوئی میرے رسول دا۔ تو پھر بھی اگر آپ کے ہاتھ سلامت ہوں، زبان چلتی ہو، تو پھر ایسی سبحان اللہ ہے، یہ پتھر اور یہ ذرات اور یہ درخت بھی گواہ ہو جائیں۔ یہ ہم جھنڈے چھنڈے لگا کے خرچہ ہم کرتے ہیں، پریشانی کسی کو نہ ہونی چاہیے، کیوں؟ یہ سب کچھ کر کے زمانے کو بتانا چاہتے ہیں سوڑے ساڑھے نبی جی آیا کوئی نہ، رب دوجا محمد بنایا کوئی نہ۔ چوتھی وجہ کیوں احسان جتایا؟ ہر نعمت عام، میرا رسول نعمت خاص، ہر نعمت کا نعم البدل ہے، ساڑھے نبی دا جوڑ نہیں۔ تیجی گل، ہر نعمت کو زوال ہے۔ واہ تہاڈی خاموشی کھا جائے گی مینوں۔ جوانی بڑی نعمت ہے پر ایک وقت تو بات ختم ہو جائے گی، صحت بڑی نعمت ہے ختم ہو جائے گی، اولاد بڑی نعمت ہے ختم ہو جائے گی، ہر نعمت کو زوال ہے۔ انوی وہ بولے جس کی دادی نانی سنی ہو، ہر نعمت کو زوال ہے، پر جب آمینہ کا لال آیا فرمایا کشمیر والوں میں رب نے تم پہ احسان کیا، کیوں؟ فرمایا محمد رب کی وہ نعمت ہے جسے ہر لمحہ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ اب اجے بھی دو چار بندے استخارہ کر رہے ہیں، توڑا کی خیال ہے مولوی کو خطیبانہ جی گل کی تھی یا میں تو انہوں بلانا آستے جملہ بولیا نہیں، ہر شے مک وینا، ہاں پر قرآن کیا کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ بھائی جا کے ساڑھے نال چلنا پا تواڈی بہت مہربانی آ۔ ہر نعمت کو زوال ہے، پر جدو ساڑھے نبی دی واری آئی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ جب پنجابی بہت ہی سمجھ ہوندی ہے تو پھر بہتا بولنا ہے۔ فرمایا ہر گزرنے والے لمحے چو آن والے لمحہ اساں اپنے یار دا مقام اور بلند کیتا ہے، اور بلند اور بلند۔ تو نہیں سمجھائی آ میرے ہاتھ موبائل ہے، 1:04 پہ حضور کا مقام بلند ہے، 5 منٹ پہ اور بلند ہے، 6 منٹ پہ اور بلند ہے، 7 منٹ پہ اور بلند ہے۔ اور نہیں ہو ہر شے وقت گزرنے کے بعد کم ہو جاتی ہے، جتنا بھی پرسنالٹیڈ آدمی ہو وقت گزرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور جتنا بھی سونا ہو اس کا حسن وقت گزرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور جتنا بھی دولت مند ہو وقت گزرنے کے بعد اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے۔ پر سوچ ہے اسی جھنڈے لا کے کائنات عالم نو دسنا چاہنے ہاں، سوڑے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ہر لمحہ یار کا ذکر بلند ہے، کیوں؟ جب کوئی نہیں تھا تب بھی ذکر مصطفیٰ بلند تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ بلند ہوگا۔ اور 4 منٹ پہ بلند ہے، 5 منٹ پہ اور بلند ہے، 6 منٹ پہ اور بلند ہے، 7 منٹ پہ اور بلند ہے، اور چاچا چپ کر کے بیٹھا ہوئے 8 منٹ پہ اور بلند ہے۔ اوے میں تے پورے منٹ دی گل کرنا ہے، تے تے گل سکنٹا تک بھی آ گئی۔ ہر گزرنے والے لمحے سے آنے والا لمحہ ساڑھے نبی دا مقام بلند ہے۔ اب سچ بتا، اب وہ بولے جس کی طبیعت اسے اجازت ہے، جس رسول کا مقام رب ہر لمحہ بلند کرے، بتا اس محمد عربی کا مقام کسی چھوٹی سی عقل میں آ سکتا ہے؟
سوچا بھی نہیں جا سکتا. چاہ دے پھٹیاں تے بہ کے کہنا ساڈے جے ہی سن. میں کہو تیرے ہی سن. اس قوم کے بچوں کو بتاؤ نہیں نہ خدا جیسا کوئی نہ مصطفیٰ جیسا کوئی. رب اپنی ربوبیت میں واحد ہے، واحد ہے. مصطفیٰ اپنے مقام و شان میں واحد ہے. نہیں جوڑ میرے رسول کا. جے بھائی تسی چپ کر کے ہی بہنا تے پھر تہاڈی مرضی آ تے گل اگلی دا سواد لینا. وارا فانا اللہ کا ذکر رکھ. 20 مرتبہ علماء تو یہ آیت سنی بھی تے ساڈے منڈیاں نو یاد بھی ہے. دماغ آن کرنا اپنا، جے دماغ کا کمپیوٹر آن ہو تو پھر لطف آئے گا. رب فرماتا ہے مولویاں بلند نہیں کیتا، پیراں بلند نہیں کیتا تے چودھریاں بھی بلند نہیں کیتا. وارا فانا لاکا ذکرک، محبوب تیرے رب نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا. اللہ کا واسطہ ہے دونوں ہاتھ میں بننے نے قتل نہ کریا. محبوب تیرے رب نے. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا سی جنہ بلند کیتا، یہ بھی کہہ سکتا سی انسانہ بلند کیتا، یہ بھی فرما سکتا سی کہ فرشتیاں بلند کیتا. نہیں، فرمایا جدو کوئی نہیں سی سجن تو اس ویلے بھی بلند سی. ان کو سمجھا رہی ہے جس ویلے مولوی کوئی نہیں سن، پیر کوئی نہیں سن، نعت خاں کوئی نہیں سن، اے فرشتے کوئی نہیں سن، مصطفیٰ دا مقام تا اس ویلے بھی بلند سی. یہ دا مطلب ہے بارہ فانا اللہ کا ذکر رکھ. محبوب تیرے رب نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیتا. پھر میں مٹھا کہنا چاہنا اے میرے نبی دا ذکر اسی چنڈے لا کے بلند نہیں کیتا، رب نے پہلے ہی اپنے نبی دا ذکر بلند فرما لیا ہوا ہے. مزید ایک مثال دینا وا. اب میرے ہاتھ کے وے بولنا 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 اے میں انہوں بلند کرنے لگا. بھائی خدا کا واسطہ ہے، بھائی رسول اللہ کا واسطہ ہے. توجہ توجہ. میرا ہاتھ میں بلند کیتا ہے تو اتنا کو بلند کیتا ہے. میں اتنا اپنا موبائل بلند کیتنا ہے جتنی میری حد دے. میں اتنا موبائل بلند کیتا ہے جتنی میری حد دے. میں اتنا موبائل بلند کیتا ہے جتنی میری حد دے. حد تو زیادہ میں بلند نہیں کر سکتا، پر جدو حضور دے ذکر دی واری آئی نا رب حد والےاں نو آکھیا ہی نہیں. اجے بھی تھوڑا دماغ آن نہیں ہویا تھوڑا جا مزید. یہ میں اپنا موبائل ہے، میں اپنا ہاتھوں نہ بلند کراں گا نا جتنی میری حد دے کو. میں زیادہ کرسی تو کھڑے ہو گیا تو پھر بھی رہنا حد دے چاہیے. تے جے میں کسی اور شے تے بھی چڑھ جاں تے رہنا پھر بھی حد دے چاہیے. دا مطلب ہے میں اپنا ہاتھوں نہ بلند کراں گا جنی میری حد دے. آئے اکھاڑے تو لے کے کشمیر تک دا سفر ویکھو تہاڈی خاموشی میں کھا جائے گی. سوچ پر جدو میرے نبی دے مقام دی واری آئی فرمایا وارا فانا اللہ کا ذکر رکھ. محبوب تیرے رب نے تیرا ذکر بلند کیتا. لڑیا نہ کر، خدا دی حد تو دس دے، مقام مصطفیٰ دی حد میں دس دے. لا واللہ تولتے ہو بتاؤ خدا کی حد. کہتا جی وہ تو نہیں بتائی جا سکتی. تو میں نے کہا پھر عقل ہے یا بستر کے چکر میں ہی تیرا گزر گیا وقت؟ چھوڑے، جس طرح خدا کی کوئی حد نہیں اس طرح مقام مصطفیٰ کی بھی کوئی حد. اپنا دائیں ہاتھ چوک کے میرے نال بولو حضور کے مقام کی بھی کوئی حد. دل لا کے کہے حضور کی شان کی بھی کوئی حد ہے ہی کوئی نہیں. اور کائنات اچ کو ترازو انج دا بڑے ہی نہیں جڑا ساڈے نبی دی شاناں تول سکے. آج کل بڑا مسئلہ تو سنیا نہیں، کوئی آندہ حاضر ناظر تے کوئی آندہ نور بشر تے کوئی آندہ علم غیب. میرے حضرت صاحب میں نے حدیث پڑھاؤں دیا ایک دن رو پہ تے انہیں گل سنائی تے انہیں گل سنائی تے ہوئی میں تو سناؤں. انہیں کہا مولوی ہے حاضر و ناظر تے نور بشر تے علم غیب لفظ نے سجن دے مقام دی حد تک کوئی نہیں. جتنے نورانیت ختم ہوئی حضور تا مقام توستوں کے بھی ہے. اور یہ علم غیب یہ ہمارے پاس حضور کی شان سمجھانے کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے. ورنہ فرمائے علم غیب حاضر و ناظر نور و بشر فرمائے لفظ نے ساڈے نبی دا مقام تو انہاں لفظاں دا پابند نہیں گیا. فرمایا اللہ نے میرے نبی دا شان اس تو بھی بلند کیتا. کیا مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. ہم نہیں جانتے حضور کا مقام کتنا بلند ہے، یہ رب جانتا ہے. وہ لاہور کے ایک مرد بابے کا تاریخی جملہ تھا تے وہ مرد ہی سن سکتے نے. انہاں کہا پوچھ پوچھ کے نہیں انے واہ پوچھ دے انہوں پوچھیا او دے کول جاندا ہے جڑا دس سکے. کائنات میں ہے کوئی رسول کی شانوں کی حد بتانے والا؟
سب سے آلہ تیرا میرا رسول ہے. تے جدو آلہ نعمت مل جائے تے پھر ایڈی ٹینشن کا دی ہے؟ دو چڑیاں لان دے سانو بھی. کیڑا مسئلہ بن گیا؟ قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکر. نہیں، خاموش بندے کا ڈبل شکریہ ادا کروں گا. فرمایا محبوب تیرے رب نے تیرا ذکر اتنا بلند کیتا کہ تیرے ذکر نو اپنا ذکر بنا لیا. چلو اجے بھی جیڑا خاموش ہے میں دسنا ہے، میں دے کول آ کے پوچھنا ضرور ہے کہ سیاستدان کے جلسے میں نہیں آیا، آج تو خاموش بیٹھا رہے گا تو چل جائے گا. حضور کی بزم میں دیوانہ بن کے بیٹھ. فرمایا قد جعلت یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من ذکرنی لم یذکرک فلیس له فی جنت نصیب. پھر میں ہر بندے ال تک دا پیا. فرمایا سجنوں اسا تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے اتنا بلند کیتا کہ جیڑا ذکر خدا کرے تے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میں رب نے اودے مقدر جنت نہیں رکھی. کیوں؟ جنت بھی ہوئی جائے گا جیڑا ذکر خدا بھی کرے گا، ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا. چلو بھائی اجے بھی دو چار بندے میں ویسے سارے بول پے نے، دو بندے اجے چپ کر کے بیٹھے نے. مینوں پتا انہاں دے کپڑیاں دا رنگ کی ہے تے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے نبی دی گل تے بولنا ہے، ورنہ میں تو جناب یہ مزاج بھی نہیں رکھتا کہ مولوی دی گل تے نہیں، حضور دی گل سنو جو جس ویلے اس ویلے بولیا کرو. فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی فی الاذان والاقامۃ والتشہد ویوم الجمعۃ علی منابر ویوم الفطر ویوم الاضحیٰ وایام التشریق وعند الجمار وعلی الصفا والمروہ وفی خطبۃ النکاح ومشارق الارض ومغاربہا. فرمایا آذان ہوئے گی جتے خدا با ذکر نال مصطفیٰ با ذکر، نماز ہوئے گی جتے خدا با ذکر نال مصطفیٰ با ذکر، کلمہ ہوئے گا جتے خدا با ذکر نال مصطفیٰ با ذکر، جمعہ ہوئے گا جتے خدا با ذکر نال مصطفیٰ با ذکر، عید ہوئے گی جتے خدا با ذکر نال مصطفیٰ با ذکر ہوئے، حج ہوئے گی جتے خدا با ذکر نال مصطفیٰ با ذکر ہوئے، عمرہ ہوئے گا جتے خدا با ذکر نال مصطفیٰ با ذکر. کیا؟ فرمایا قیامت تک جتے ذکر خدا ہوئے گا نال ہی ذکر مصطفیٰ ہوئے گا. وجہ کیے ورفعنا لک ذکرک. اور سمجھا رہی ہے؟ چلو کوئی مسئلہ نہیں تے قدیس تو اور سنا دینے سمجھا جائے تو شکریہ. جناب آدم علیہ السلام دے پتر نے آکھیا سی ابا جی گل کرو. فرمایا پتر زندگی کو اوکھا ٹائم آ جائے، اوکھا ٹائم آ جائے. پھر فرمایا پتر ایک وظیفہ تین دسن لگیا، اس وظیفے دا نام مصطفیٰ ہے. ابا جی یہ محمد و احمد کون ہے؟ فرمایا فَكُلَّمَا نہیں سر شر لیندے توڑا بھی موز کو نہیں کہ ہے کو رنگ شنگ تو پھر جی اے رنگ ہے تو ساڑھا رنگ اس تو سوادی آ. ادھر جناب سیدنا و مولانا جناب آدم علیہ نبینا نے فرمایا او میرا شہزادہ اگر زندگی کو مشکل وقت آ جائے پھر فرمایا بیٹا مشکل وقت پہ وظیفہ دا نام مصطفیٰ ہے. فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَاسْقُعْ إِلَىٰ جَنْبِ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَىٰ سَاقِ الْعَرْشِ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ ثُمَّ إِنِّي تُفْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ أَرَهَا فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَىٰ نُحُورِ حُورِ الْعِينِ وَعَلَىٰ وَرَقِ كَسَبِ عَجَمِ الْجَنَّةِ. او میرا بیٹا وَعَلَىٰ اللہ چپ کر کے بیٹھا ہے وَعَلَىٰ فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنْبِ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَىٰ سَاقِ الْعَرْشِ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ. سوڑا بیٹا ثُمَّ إِنِّي تُفْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ أَرَهَا فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَىٰ نُحُورِ حُورِ الْعِينِ وَعَلَىٰ وَرَقِ كَسَبِ عَجَمِ الْجَنَّةِ وَعَلَىٰ وَرَقِ شَجَرِ طُوبَىٰ وَعَلَىٰ وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ وَعَلَىٰ وَرَقِ اطراف الحجب بین اعین الملائکہ. سوڑا بیٹا رشتہ پایا جتے خدا دا نال مصطفیٰ دا نام. او میرا بیٹا جنت بالا خانے جتے خدا دا نایو تے مصطفیٰ دا نہا اور ملائکہ دے خلے جتے خدا دا نایو تے مصطفیٰ دا نہا. جنت درخت ہو بیٹا جتے خدا دا نایو تے مصطفیٰ دا نہا. او میرا بیٹا درختوں دے پتے جتے خدا دا نایو تے مصطفیٰ دا نہا. میں تیرا بابا آدم تینوں نصیحت کرنا چاہنا وا بیٹا خدا مصطفیٰ تو جدا نہیں تے مصطفیٰ بھی خدا تو جدا نہیں. او بیٹا ماں ویکھیا جتے خدا دا نا اے کہنا لا کون ابو البشر ہے
تھوڑا میرا بابا ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے فرمایا بیٹا میں ویکھیا جتے ذکر خدا ہے نال ہی ذکر مصطفیٰ ہے. کیا ورفعنا لک ذکرک. نہیں جوڑ میرے رسول کا اور کوئی گل ساڑھے نال کرو اے حضور کا جوڑ. یہ کہنا کہ ہم جیسے تھے. میں کہتا ہوں شرم نہیں آؤں یہ گل کرنے لگیا. ہاں جی میرے بھی 2 ہاتھ نے. میں کہتا ہوں سونا ہے میرا مولوی اویس مرتضیٰ دا ہاتھ تھے تو اتے نہیں جا سکتا. بولے ہو جنہیں سمجھائے حضور مسجد نبی میں کھڑے ہیں ہاتھ رب کی جنت میں چلے گیا ہے. تو پھر میں آہستہ سے کہہ سکتا ہوں مولوی اور ہے نبی. چلو کوئی مسئلہ نہیں. اب بھی کوئی نہیں بولا تو بھائی جان میرے دیکھنے کی طاقت تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اس دیوار تک دیکھ سکتا ہوں. دیوار سے آگے دیکھنا میرے لیے مشکل ہے. یہ میری آنکھ ہے. تو کہتا ہے حضور کی آنکھ بھی ہماری جیسی تھی. شرم نہیں آتی تجھے؟ اوے حضور کی آنکھ کیا تھی؟ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ. فرمایا میں مصطفیٰ ساری دنیا نو انج وینا جویں ہاتھ تے رائی دا دانا ویکھیدا ہے. مولوی اور نبی جان کے ٹوٹو ٹینشن نہیں لینی کرنٹ تو اجے بھی ہے. تو یہ تصور دینا جہلم کا مرزا ہو یا اور کو دائیں بائیں کیوں کہتے ہیں حضور کی شان بیان کرے تو رب کی توحید کو خطرہ پڑ جاتا ہے. میں کہا شرم نہیں ہوندی تینوں. اگلا جملہ بھی میں بولنے لگا ہوں سبحان اللہ وہ بولے جس کا اندر اجازت دے ورنہ خاموشی سے. آئے سنیوں سے بڑی توحید کون جانتا ہے؟ سچی دس ہے اسی دوجا مصطفیٰ نہیں مان دے دوجا خدا کے میں مان لاگے گا. ہم تو مصطفیٰ کا ثانی نہیں مانتے. تو یہ تماشا جناب وہ یہ بات کرنا. میں مولوی اویس مرتضیٰ اب تو موسم اچھا ہے. جب گرمی شرمی ہو تو 2-3 تقریریں کرنے کے بعد میرے پسینے سے آتا ہے تو پھر بدبو آتی ہے تو پھر میں کپڑے چینج کرتا ہوں. مولوی اور نبی کا فرق سمجھنا ہے. میرے پسینے سے بدبو آئے کریموں کے پسینے سے جنت کی خوشبو آئے. مولوی اور ہے نبی کوئی مسئلہ نہیں. مزید اگر آپ کے سننے کا مزاج بن گیا تو ہم بھی سفر کر سکتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صدیقہ کائنات سچے ویڑے کی سچی رونق قیامت تک کے مومنوں کی ماں رسول اللہ کے حرم کی زینت. کتنے تعارف کروائے ہیں تو ان کو ہی نہیں پتہ لگیا. سچے ویڑے دی سچی تھی تے رسول اللہ کے حرم کی زینت. تو محبوب ہے محبوب خدا. ہوں بھی جن سمجھائے وہ بولے نہیں تو میں چپتے گزارا کر لیں گا. جس کا حجرہ بنے گنبد خضرا سیدہ عائشہ صدیقہ. میاں بیوی کی قربت ہوتی ہے نا قریب کا رشتہ ہے. تو آہستہ میں بولوں گا سبحان اللہ دل والی آئے. اما جی فرماتے ہو حضور کی بات کرتے ہو. جس جگہ حضور قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے جس جگہ حضور توڑا میرا بولو براز کیا سندر سندی لوڑ کوئی نہیں تو ان خود پتہ ہے. حضور جس جگہ قضائے حاجت کے لیے ہے کوئی دیوانہ بیٹھا ہے اس بزم میں. حضور جس جگہ قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو بدن رسول سے نکلنے والی کوئی چیز بعد میں جانے والے کو وہاں نظر نہ آتی تھی. بلکہ کیا ہوتا تھا جو حضور کے وجود سے نکلتا تھا زمین اپنے سینے میں لے لیتی تھی. ہوں اگلی گل مولوی اور نبی کا فرق چیک کرو. فرمایا بعد میں جانے والا اگر اسی جگہ پہ جاتا اسے کچھ نظر نہ آتا بلکہ وہاں سے کستوری کی خوشبو آ جایا کرتی تھی. اوے اجے بھی اگے لونے نعرے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب حضور کی بات کرتے ہو اپنے بچوں کو یہ بتانا پڑے گا نہیں جواب میرے رسول کا. جس نے جو دیکھا اس کو وہ سمجھ آیا. آنکھ ابو جال کی بھی تھی آنکھ بلال کی بھی تھی.
اب یہ ذہن میں رکھنا ہے. چلو جی گل مزید کھل گئی ہے تو میں عاشقاں نال گل کر لگیا. خشک بندہ ساڈے نیڑے بھی نہیں بہ سکتا. اوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک خادمہ فرماؤندیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول سی حضور لکڑی دے برتن وچ بولے مبارک لکڑی دے برتن وچ بولے مبارک فرماوندے سن. رات دا ٹائم ہویا تے خادمہ آندی ہے کہ میں اٹھی تے میں جس ویلے اٹھی تے مینوں پیاس واہ لگی ہوئی سی تے پانی مینوں کوئی نہیں لبھیا تے میں وہی پیالہ چکیا تے میں پی گئی. عقل والے بندے کو میں چھیتی چھیتی کہتا ہوں عقل لے اور گھر کو جا. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. عقل سے نہیں عقل سے نہیں, یہ تو بیڑا عشق کا ہے نا. تو بات میں 3 کیمروں کے سامنے سنا رہا ہوں, اخبار کا ٹوٹا نہیں ہے نہ یہ لفظ ہوں تو میں مجرم. خادمہ کہندی کہ میں وہ پیالہ اٹھایا پی گئی. آہستہ میں بولوں گا پھر بھی یہ پہاڑ اور درخت اور یہ ذرات آپ کی سبحان اللہ پہ گواہی رہے کہ قوم عظمت رسول کے اس جملے پہ بولی تھی. اے تم حضور کی بات کرتے ہو, یہ حضور کا بولے مبارک 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 مبارک. پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں اے حضور کا بولے مبارک. خادمہ کہتی ہے کہ میں نے وہی پیالہ اٹھایا اور میں پی گئی. تو اب میں آنکھیں بند کر لوں یا آپ کی طرف دیکھوں, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جب صبح ہوئی تو حضور نے برتن نہ دیکھا تو فرمایا وہ برتن کہاں ہے. دوڑ کے خادمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی, ہاتھ بند کے عرض کی تھی مال کو راتی اٹھی سا تترے میں لگی سی تے پانی میں لبیا کوئی نہیں تے پیالہ نظر آ گیا. یہ تو دیوانے دی گل ہے. رات کو اٹھی سا تے پانی لبیا کوئی نہیں تے پیالہ میں نظر آ گیا تے میں وہ پھر پیالہ چکیا تے میں وہ پھر پی گئی. سرکار مسکرا کے کہا پی گئی. اب آؤ میرے کیا اس کا جواب ہو تو مجھے فون کر دینا. کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا اچھا نہیں کیا, یہ تو نے کیا کر لیا ہے, کیوں پی لیا ہے, جا کے ٹیسٹ کروا. سرکار نے بی بی سے فرمایا اچھا وہ پیالہ پی گئی, پیالے میں کیا تھا, نبی پاک کا بولے مبارک ہے. خادمہ کہتی ہے مجھے پانی نظر نہیں آیا, میں نے پیالہ اٹھایا. اس کا مطلب ہے جب اسے پیالہ اٹھایا ہوگا نہ اسے بدبو آئی نہ پیتے وقت ذائقہ بدلا نہ اس کو یہ خیال آیا کہ یہ کیا ہے. جب خادمہ پی گئی تو سرکار نے فرمایا پی گئی. آپ سبحان اللہ درو دیوار گواہ ہو جائیں. سرکار نے فرمایا پی گئی, حضور میں پی گئی. فرمایا جا مبارک ہو, اللہ نے تیرے پیٹ کو ہر قسم کی بیماری سے آزاد کر دیا ہے. دیوانہ بولے دیوانہ بولے دیوانہ بولے. سرکار نے فرمایا پی گئی پی گئی. فرمایا جا, یہ دوسری روایت کیا ہے, فرمایا تو میرا بولے مبارک والا پیالہ پی گئی, جا تیرے وجود پہ جنت حلال ہے, دوزخ خراب ہے. پھر کہنا پڑے گا مولوی اور ہے, نبی اور ہے. پھر پنجابی والی گل نہیں جوڑ ساڈے نبی دا. نہیں جوڑ میرے نبی دا. یہ وہ نعمت ہے جس میں کمی ہو سکتی نہ. عاشق بناؤ اپنے بچوں کو حضور کا, دیوانہ بناؤ اپنے بچوں کو حضور کا. اگر آج بقا حاصل کرنا چاہتے ہو, آج کا ایک باپ یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ٹک ٹاکر سٹار بن جائے. کاش کبھی باپ کی یہ بھی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا علم الدین جیسا عاشق رسول بن جائے. یہ تو خواہش کرتے ہو کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. اے عاشق بناؤ اپنے بچوں کو. حضور کیا ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم اتنا جانتے ہیں جتنی ہماری فہم ہے, عقل ہے, ورنہ حضور کا مقام ہمارے عقلوں سے ماورا ہے. چلو میں پیر دا نام لین لگیا تے مرید رل کے بولیا جے یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المومنین خلیفہ بلا فست امام الصحابہ و اہل بیت قیامت تک دے مومنہ دا پیر ابو بکر صدیق. چلو میں چہرے دی زیارت کرنا. صدیق پاک دے نا تے خوش ہوئی ہوندا ہے جیڑا خوش ہوئے. جسے صدیق پاک کا نام سن کے کوئی مسئلہ ہوئے تو میں انہوں نے ٹیسٹ کروا اپنے.
یہ کیا بات ہوئی؟ کئی بندے مولا علی کا نام خوشی سے لیتے ہیں، صحابہ کا نام لیتے ہوئے دماغ میں خارش آتی ہے، وہ بھی ٹیسٹ کے قابل ہے. اور جو اہل بیت کا نام لے پر صحابہ کی بات کرتے ہوئے طبیعت خراب ہو وہ بھی فارغ ہے، اور جو صحابہ کا نام لے اور اہل بیت کی بات کرتے ہوئے طبیعت میں ملال آ جائے وہ بھی فارغ ہے. فارغ ہے اور فارغ ہے دنیا و آخرت میں ذلیل ہے وہ بندہ. خوش نصیب کون ہے جو یار غار کا نوکر بھی ہو حیدر کرار کا نوکر. یہ تو میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ ہم اس پہ بات کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں. آج کسی بندے کو صحابہ یا اہل بیت پہ مسئلہ ہو، وہ کم از کم تو سنی نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. 14 صدیاں بعد آپ جھنڈیاں لا کے تسی عاشق رسول ہو، جنہ بدر وچ گردناں کٹائیاں وہ کی سن؟ پیغام میرا سمجھ آ رہا ہے؟ آپ بازار سجا کے، کہاں سے میرے بھائی جناب لگے ہیں، بازار سجا کے آپ عاشق رسول ہو جنہوں نے گھر لٹائے ہیں. جان کے ٹوٹو تم 35-40 دیگاں لا کے آندے ہو اسی عاشق رسول ہاں. میرے تو پہلے لگے نہیں سن نقیب صاحب. صدیق بادشاہ جس ویلے دین واسطے ویڑا آیا تے حضرت عمر بن خطاب گئے تے انہاں گھر جا کے آکھیا ادھا مال چاہیے تے دل چ بھی آکھیا بھی ادھا مال ہو جنہاں کو لے جانا کہ صدیق بادشاہ تو اگے لنگ جانا ہے. عثمان پاک 900 اٹھ دیتے، پر جس ویلے صدیق اکبر دی واری آئی نا، آپ نے موڈے والی چادر ویڑے چ بچھا کے آکھیا پتر سجنا منگیا، ابا حکم کر دینا کنا، فرمایا تیلا نہیں چھڈنا. جس نے آج ہماری خدمت کرنی ہے اس نے بھی کچھ بچا کے کرنی ہے. جس نے لنگر پکانا ہے اس نے کچھ بچا کے پکانا ہے. جس نے جھنڈیاں لگانی ہے اس نے کچھ بچا کے، جس نے کسی غریب کو پیسے دینے ہیں کچھ بچا کے، جس نے مسجد بنوانی ہے کچھ بچا کے. وہ کچھ ہوں ہی نہ پیچھے، ایویں ہی ہوں نا. قرآن میرے سر تے رکھو، جن نے تیلا بچا کے نہیں رکھیا سی نا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. ہم اب جانے بھی لگے ہیں اور آپ کو سمجھانے بھی لگے ہیں. یہ حضور کا رازدار بھی ہے، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے. سجن بڑا گوڑ ہے. حضور نے ایک دن صدیق اکبر سے ایک بات کی، پہلے تواڈے اگے ہاتھ بننا، پھر تواڈی توجہ بھیک منگنا تواڈے کولوں. سرکار آکھیا ابو بکر تیرا گھر میرا گھر، میرا گھر تیرا گھر، تو میرا رازدار میں تیرا رازدار، تو میرا سجن میں تیرا سجن، تو غار کا ساتھی تو غار کا ساتھی، تو بازار کا ساتھی. ابو بکر جلوت و خلوت کا سجن. ابو بکر تو میرے ساتھ میں تیرے ساتھ. آہستہ میں بولوں گا او سبحان اللہ تو آواز ادھر سے مدینے بھی چلے جائے گی اگر آپ کی پوزیشن عشق والی ہوئی تو. سرکار نے ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سونا ابو بکر تو میرے غار کا ساتھی، بازار کا ساتھی، تیرا گھر میرا گھر، تو میرا رازدار میں تیرا رازدار. آہستہ نہیں بولنا. سونا ابو بکر پر میرے مقام کی حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا. سبحان اللہ. آپ کو سمجھ آئیے؟ اگر مقام رسول کی حقیقت کو ابو بکر جیسا بادشاہ بھی نہیں جانتا، ایڈے کو مولوی نو کمیں پتہ لگ جائے گا نبی کی ہوندا. او حاضرون حاضر تول دے اکلاں تے چوڑاں جان دیاں. آیا حاضرون حاضرون بشر شکر کرے وہ، شکر کرے وہ، شکر کرے وہ، تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کرے وہ. آپ کو سمجھا رہا ہے؟ نہیں جوڑ میرے رسول کا. پھر آپ خاموش ہو گئے ہو. جب مقام رسول کی حقیقت کو صدیق بادشاہ نہیں جانتا تو پھر سمجھ لو مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا. دب کے بولو مصطفیٰ کا. اوے ہوٹل لا کے بولو منڈیوں خوش ہو جاؤں گا میں مصطفیٰ کا.
چلو ایک حدیث میں اور سناتا ہوں، سبحان اللہ کا مزاج بنے تو شکریہ، ورنہ میں تقریر تو چس کے ساتھ سناتا ہوں اور سنتا بھی ہوں اور مزہ لیتا ہوں خود۔ جبریل کون ہے؟ کتب سماویہ کا حافظ ہے، بیت المعمور کا امام اور خطیب ہے، ایک پر پھیلائے تو سارے دنیا جبریل کے قدموں میں پر میں آ جائے۔ وہ جبریل حضور کی بارگاہ میں خادم بن کے حاضر ہوا تو سرکار نے آکھا جبریل ایک گل تے دس تو کی ویکھیا؟ چنگا پائی جے تانوں پنجابی سمجھ آوندی ہے تے ہن سواد لینا۔ ساڈے پنڈ دا ایک بابا مری آ گیا۔ کتھے آ گیا؟ او دا پتر کدے اسلام آباد کام کردا سی تے مریا دے ابا لے کے آ گیا تے 3-4 دن او بابا مری رہا تے پھر جدوں واپس چلے گا ساڈے پنڈ وچ او پھر عصر دی نماز پڑھ کے جتھوں لنگدا سی ہر بابے نوں ٹھل کے آندا سی، مری ویکھیا ہی؟ چلو چستا لاؤ یار، ہر جتھے کھلونا بہنا حکے تے بہنا تے نالے حکا پینا، مری ویکھیا؟ او میرے جمعے والے دن بندیاں دسیا بھی یہ پتہ نہیں کی ویکھ آیا ہے، یہ جدن دا آیا مری مری کردا ہے، جدن دا آیا مری مری کردا ہے، جدن دا آیا مری مری کردا ہے۔ میں آکھیا میں حساب لا لیا بھی تیرے کوئی نہیں ویکھیا۔ اچھا جڑا سبحان اللہ کہہ کے تھک گیا انہاں نال گل ہی نہیں، تے جڑا تھکیا نہیں ہے پھر چس لوے سب کچھ ویکھیا۔ پر زہرا کے بابا کلبت الارض مشارقها فمغاربها ولم اجد من افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہرا دے بابا یوسف جے سونا ویکھیا، جنت دے باغات ویکھے، جنت دے محلات ویکھے، میں سب کچھ ویکھیا، تواڈے جا کوئی نہیں ویکھیا۔ کیوں؟ تواڈے جا آیا کوئی نہ، رب دوجا محمد بنایا کوئی نہ۔ نہیں جوڑ ساڈے نبی دا۔ بادشاہ ساڈے نبی دیاں شاناں تے کو کاپیاں چ لکھتا پھرے بھی بھائی نہیں کو میں تینوں کا دا پتا؟ جتھے جبریل نو ساڈے نبی دا جواب نہیں لبیا۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ سناؤ ہاں تو شاہ خوبا صاحب سے بھی کہتا ہوں، پیر صاحب سے بھی کہتا ہوں، شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں، عشق رسول میں پڑھو چاس بڑی آئے گی۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے، جس کی جان نبی ہے وہ بولے تو جانے جانا، ہاتھ کھول کے تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا۔ مزہ آ گیا یار۔ تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا۔ حضور کی نظر آپ کے دلوں پہ ہے اس وقت، چلا کے تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو تو جانے جانا، تو جانے جانا ہے چہرہ
سکی ہے نہ بن سکے گا، واہ میری جان کے ٹوٹو دب کے، نہ بن سکی ہے یہی ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں. نہ بن سکی ہے، اللہ ساؤنڈ والوں کو برکت دے بھائی. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن نانا جال سنت و جماعت دے نوجوان دائیں بائیں پہاڑ کشمیر میلاد النبی دا جشن منا کے گلیاں بازار سجا کے اسی کائنات عالم نو دسنا چاہنے ہاں ساڈے نبی دا جوڑ ہی کوئی نہ. اوے سب تو اعلیٰ نبی آیا، عزتاں والا نبی آیا، شاناں والا نبی آیا، لاچار ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی جیو نہ بن سکی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. نہیں جوڑ ساڑھے نبی دا. تو حضور کی محبت میں جیو، عشق رسول میں جیو. اور آج کی تقریر کے بعد گھر جا کے ماں پوچھے پتر مولوی اکھاڑا سے آیا تھا کیا سنایا تھا؟ اس نے کہا ایک ہی گل بتایا تھا، نہیں جوڑ ساڑھے نبی. لمیاں چوڑیاں گلاں کہہ دیاں بھئی نہیں جوڑ ساڑھے کریم دا. یہ وہ عنوان ہے جو کم از کم کبھی ہو، کبھی کیا حضور کا مقام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. بیان کرنے والا کرتے رہے، زندگیاں مک جائیں. سرور کہوں کہ مال کو، یہ اس بابے کا کلام ہے جو کشتہ عشق رسول ہے. یہ اس بابے کا کلام ہے جس کی پہچان ادب ہے. یہ اس بابے کا کلام ہے جو غیرت مند کا امام ہے. سرور کہوں کہ مال کو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مال کو، مولا باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مال کو، لیکن رسان ختم سخن سے پکڑ دیا، خالق بند خیق کا، خالق بند خیق کا، آقا کہوں تجھے، خالق بندہ. سنیاں دی توحید سن پھر، خالق بندہ خیق کا، خالق بندہ
का आका। تو بات ختم ہو گئی بھی. اللہ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے. آپ سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, سنی رہیں. اچھی آمین آکھو کیڑی گھابر پہ گئی نے ایڈی. وسدے راسو تے سلامت رہو تے اللہ پاک نبی علیہ السلام ویکھو نا زمانہ اج دا دن بے حیائی وچ منا رہا ہے, تسی حضور دے میلاد وچ منا رہے ہو. وہ ویلنٹائن ڈے میں تو نہیں پتا وہ نام کی ہے. امیر زادہ غریب کی بیٹی کو ایک پھول دے کے کہتا ہے یہ لو. میں نے کہا تجھے پتا نہیں تیرے گھر 4 پھول لگے آئے نے. تو بے حیائی اس لیے بے حیائی بہت بڑی بیماری بن چکی ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس دن آپ حضور کے میلاد میں ہیں. اب بچے بھی آئے ہیں, بوڑھے بھی آئے ہیں, جوان بھی آئے ہیں, مولوی تو پھر بھی تگڑا ہے. تو جو سفید ریش بابے آئے ہیں دونوں ہاتھوں سے سلام ہے جناب. ہم تو پھر بڑے نازک شازک ہوتے ہیں, گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں. جو اتنا لمبا موٹر سائیکل پہ آئے, سائیکل پہ آئے, چل کے آئے, کام چھوڑا, وقت چھوڑا. اللہ تعالیٰ بس دل سے دعائیں تو دیتا ہوں یا اللہ آئے کیوں ہیں, تو جاندا نا. لنگر شنگر واسطے ہم کوئی نہیں آئے. آپ تو میں اور روز اپنے گھروں سے کھاتے ہیں, پر حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں. گناہگار آئے ہیں, سیاکار آئے ہیں, بدعمال آئے ہیں, اور پورا گھنٹہ تیرے نبی, 1.25 گھنٹہ تیرے نبی کی عظمت و شان ہی سنتے سناتے رہے ہیں. اللہ اس ذکر کی برکت کا صدقہ فضل فرما, رحمت فرما, کرم فرما. جو دعائیں آج کریں اللہ ان کی قبول فرما. بالخصوص منتظمین جلسہ میں جتنے ان کے مرحومین ہیں, چودھری محمد زمان صاحب اور جتنے بھی, سب کے نام تو میرے تک نہیں آئے, اللہ سب کی بخشش فرما دے, سب کے درجات بلند فرما دے.